السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج انشاءاللہ بیان ہوگا جن، جادو، جنات، شیطان، بھوت، چڑیل، اثر، پروج، طرح طرح کی جو بلائیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل بیان ہوگا۔ جو جادو جنات کے متعلق ہی ساری چیزیں مشہور ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کھل کے بیان ہوگا۔ اور آج میں 14 سوال لوں گا انہی جنات، شیطان، ابلیس کے بارے میں، جو ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، لگتے ہیں، چڑھتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں 14 سوال لینا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا جن نامی کوئی شے موجود ہے جس کو جنات کہتے ہیں؟ کیا اس نام کی کوئی شے موجود ہے؟ سوال نمبر 2، جن نام کے معنی کیا ہیں؟ جن نام کے معنی کیا ہیں، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اور سوال نمبر 3، کیا جنات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ مسلمانوں کو اس کے اوپر ایمان لانا، جنات کے اوپر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا ایمان لانا ضروری ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی مکمل بحث ہوگی۔ اور سوال نمبر 4، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ سوال نمبر 5، کیا جنات شریعت کے مکلف ہوتے ہیں؟ شریعت ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے؟ شریعت کے وہ پابند ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 6، جن کیسے شکلیں بدلتے ہیں؟ جن کیسے شکلیں بدلتے ہیں؟ سوال نمبر 7، کیا جنات میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ سوال نمبر 9، کیا سب سے پہلے جنات زمین پر آباد ہوئے تھے؟ سوال نمبر 10، جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 11، جنات کی اشکال کیا ہیں؟ کس کس شکل کے ہوتے ہیں مطلب؟ سوال نمبر 12، کیا جنات کو دیکھنا ممکن ہے؟ اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 13، کیا جنات میں عفریت، عفاریت، طاقتور، شرارتی جن ہوتے؟ سوال نمبر 14، عفریت، شرکس، جنات کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟ عفریت کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس سب کا مکمل بیان ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن سلک طریقہم الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، قرآن کریم جہانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا، اور وہ اپنے رب تعالیٰ کے اذن و حکم کے ساتھ عزیز و حمید ذات کے ساتھ چلے۔ قرآن کریم وہ روشن چراغ ہے جس کے ذریعے جن و انس نے راہ ہدایت پر گامزن ہونا تھا، سیدھے راہ پہ آنا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس کے اندر ہر اس چیز کو رکھ دیا جس کی مخلوق کو ضرورت تھی۔ اس ہستی کو جس پر قرآن کا نزول ہوا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ النحل 89۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ اور جب جنہوں نے یہ قرآن سنا تو کہنے لگے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ الجن، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علماء سلف نے اس دین کی خدمت میں وسعت نظری کو نظر انداز نہیں کیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں سے ضرورت سے باعث سمجھتے ہوئے چشم پوشی کی۔ انہی میں سے ایک موضوع جن، جادو، بھوت، شیطان، جنات کے گرد گھومنے والا اختلاف ہے۔ اسی وجہ سے اس میدان میں عاجزانہ کوشش لیے کھڑا ہوں، کیونکہ یہ عرصے دراز سے جن و جادو کے بارے میں بطریق مطالعہ تحقیق میں مشغول رہا، عرصے دراز تک مشغول رہا، روز و مرہ کی بنیاد پر اس کا تقابل کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میدان میں مسلمانوں اور تمام لوگوں کی مشکلات کے لیے، تمام عوام مومنین مسلمین سب کی مشکلات کے حل کے لیے ان کا ملحوظ کا حصول ممکن ہو سکا۔ میں علم کا دعوے دار تو نہیں، بلکہ علماء سے نقل کرنے کا قائل ہوں، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ من تکلم فی غیر فن ہی عطا بالعجائب، جو اپنے فن کے علاوہ کسی موضوع پر بات کرے وہ عجیب و غریب چیز پیش کرے گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جن انسان کا اس کی ولادت سے موت تک زندگی کے لمحے، کسی بھی لمحے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا،
اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يُعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورہ اسراء آیت 64۔ اور اموال اولاد میں ان کا حصے دار بن اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ جن جنات شیطان ہماری زندگی کے ہر کام جیسے ولادت، کھانے پینے، سونے، حتیٰ کہ جمع، حمام، راستوں میں، نماز میں، ہماری مساجد میں، ہر چیز میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لمحہ بلمحہ ہمارے خونوں میں روا رہتے ہیں، حتیٰ کہ وفات کے وقت جب روح قبض ہوتی۔ فرشتے بھی نجات پانے والے کے متعلق تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے ان العبد اذا عرج بروحه الى الله قالت الملائکۃ سبحان اللہ نجا هذا العبد من الشیطان یا ویحہ کیف نجا۔ بلا شبہ جب بندے کی روح اللہ کی طرف چڑھائی جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بندہ شیطان سے نجات کیسے پا گیا، یہ کس قدر خوش نصیبی ہے، یہ کیسے شیطان سے نجات پا گیا۔ اور قابل تعجب بات یہ ہے کہ مجھے جن و انس کے کلی احوال کے بارے میں کلام کرنے والی کوئی قدیم و جدید کتاب نہیں ملی، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی اس مسئلے میں کچھ عرض معروض کرنے کی کوشش کروں، اور اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں مکمل کامیابی دی۔ میں نے اس کے لیے مکمل نوٹ تیار کر لیا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور ساری چیزیں مکمل بیان ہوں گی۔ جو ابھی 14 سوال ہم نے کیے ہیں انشاءاللہ ان کے بھی مکمل جواب ہوں گے۔ اگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کو شارٹ کر کے دوسری قسط میں قسط وار شائع ہو جائے گا، اور امید یہی قسط وار شائع ہو تاکہ ہر ایک چیز کا، ہر ایک سوال کا جواب مل سکے آپ کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ روز آنا نہیں تو دوسرے دن ضرور ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اور اس میں کم سے کم 14 سوال کر کے، یا کبھی کچھ کم سوال اگر جواب لمبا ہوگا تو اس طرح سے کر کے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مکمل بیان ہوگا۔ آپ انشاءاللہ مکمل ہمارے چینل سے منسلک رہیے، سنتے رہیے، اور انشاءاللہ فائدہ استفادہ ہوتا رہے گا۔ میری بھرپور کوشش یہی رہی ہے کہ اس کتاب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صرف صحیح حدیثیں، اس کے سوا میں کسی چیز کو درج نہ کروں، کوئی چیز بیان نہ کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض آیات اور حدیث کے بعض کلمات جن کے بیان کی ضرورت محسوس ہوئے گی تو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ مجھے امید ہے ہم اور آپ شیطان کو اپنے سے دور رکھنے میں صاحب ہمت ہوں گے، اس لیے کہ شیطان بھی عالی ہمت ہے، کیونکہ ابلیس وغیرہ وہ اپنی اولادوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کا محاسبہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا، اور کسی کو یہ کہے بغیر نہیں رہتے ہیں ما عملت شیئا، تم نے کوئی کام نہیں کیا، تم نے کوئی کام نہیں کیا، اور اپنے لشکر میں فضیلت پانے کو تاج پہناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں انتا انتا، اور اپنے پہلو میں بھی بٹھا لیتے ہیں۔ شیطان نہ کھیل کرتے، نہ کود کرتے، نہ تھکتے، نہ اکتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قال ربی بما اغویتنی، سورہ حجر آیت نمبر 39-40۔ اور شیطان نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین مزین کروں گا، اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر میں ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، جو مخلص ہے، میں انہیں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے قول و فعل و عمل میں خلوص نیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب کرے، ہمارے اعمال قبول فرمائے، آمین 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 بجاہ جد الحسن والحسین علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میں اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، جتنی کر سکوں میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، اس قسط کو یہی مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی دوسری قسط، اس میں ویڈیو میں لکھا ضرور ہوگا قسط نمبر 2، اس کو ملاحظہ فرمائیں، اس کو بھی ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہ ایک اصلاحی گفتگو تھی جو درمیان میں مجھے کرنی تھی تاکہ کچھ تمہیدات آپ سمجھ سکیں۔ تو جو قسط وار سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جادو، جن، جنات، آسیب اور چڑیل جو بھی ہیں شے، اس کے بارے میں مکمل نالج، مکمل معلومات، ان کے ختم کرنے کے طریقے، ان سے بچنے کے طریقے انشاءاللہ تبارک قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل بیان ہوگا، جس سے آپ خود بھی کر کے بچ سکتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔